بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ کل وعدے کے باوجود درس نہیں دیا جا سکا اور وقت تنگ ہونے کے باوجود مزید تنگ ہو گیا. جو دروس 5 درس کے اندر سمیٹنے تھے ان کو کوشش کی جائے گی کہ اختصار کے ساتھ 4 دروس میں آپ کے سامنے سمیٹا جائے. جیسا کہ واضح ہے اور اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ درس کا موضوع جو رکھا گیا ہے وہ موضوع موجودہ دور کے لحاظ سے بہت حساس موضوع ہے. بظاہر پہلے ہم سنتے آئے تھے کہ ان لوگوں کو توحید کے علاوہ کسی چیز پر گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جبکہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھ لے. توحید کے مخالفین یا توحید کو کمزور بنا کر کے پیش کرنے والے اہل توحید کا مذاق ہر دور میں اسی انداز سے اڑاتے رہے ہیں. صحابہ کرام کا بھی مذاق اڑایا گیا، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا مذاق اس چیز کو لے کر کے ہمیشہ بنایا گیا. لیکن کیونکہ یہ مقصد حیات ہے، اس وجہ سے اس کی صراحت، اس کی وضاحت، اس کے اصول و ضوابط اور اس سے متعلق شریعت اسلامیہ کا مزاج کیا ہے اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ضروری ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الانعام کی 153 نمبر آیت، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے تم مختلف راستوں کی پیروی کرو گے تو اس کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان یہ ہوگا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ مختلف راستے جو شیطانی راستے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے راستے ہیں، یہ تم کو اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹا کر کے شیطانی راستے پر لگا دیں گے، جس کے نتیجے میں تمہاری ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی، بنیادیں اکھڑ جائیں گی، اور صراط مستقیم، عقیدے، توحید اور جو بھی بنیادیں تم سے دنیا کے اندر مطلوب ہیں یا تمہاری پیدائش کا مقصد ہیں، اس راستے سے بھٹک کر کے تم شیطان کے اس راستے پر نکل جاؤ گے جس راستے کے بارے میں شیطان نے دنیا کی تخلیق ہی کے موقع پر اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جاؤ، تم کو قیامت تک کے لیے چھوٹ ہے، تم اپنے مشن پر کام کرو، لوگوں کو بہکاؤ، گمراہ کرو، ضلالت و گمراہی کے راستے دکھاؤ، لیکن میرے نیک بندوں کو تم نہیں بہکا پاؤ گے. یہ نیکی جو ہے یہ بغیر توحید اور بغیر منہج سلف کے مکمل نہیں ہو سکتی. اور شیطان نے جس راستے پر لوگوں کو لے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ توحید، اتباع رسول اور منہج سلف کے خلاف وہ راستہ ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے گمراہی کے راستوں پر چلا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی پیروی مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو تم رب کائنات کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ تمہید کی شکل میں تھوڑی سی گفتگو میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد ضوابط پر آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی. اس سلسلے میں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان کا ایک قول ہے. اس قول میں فرماتے ہیں کہ مذہبنا فی اصول الدین مذہب اہل السنۃ والجماعہ، طریقتنا طریقۃ السلف التي هي الطريق الاسلم
بل والاعلم والاحکم خلافا لمن قال طریق الخلف اعلم. فرمایا الدرر السنیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارا مذہب اور ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم اصول دین پر چلتے ہیں. اصول دین توحید کی بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب جو صحابہ کرام کے مذہب اور طریقے سے ماخوذ ہے، سلف صالحین کے طریقے سے ماخوذ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی گمراہی کا راستہ یا دائیں بائیں کے راستے اختیار کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ طریقتنا طریقۃ السلف، ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے جو سب سے زیادہ صحیح سالم راستہ ہے. بل والاعلم والاحکم، بلکہ سب سے زیادہ جانکاری والا راستہ اور سب سے زیادہ محکم راستہ ہے. یعنی ایسا راستہ جس میں فیصلہ کن باتیں کی گئی ہیں، شبہات والی باتیں نہیں ہیں. اور علم در حقیقت فیصلہ کن باتوں کو کہا جاتا ہے، اور جہالت شبہات والی باتوں کو کہا جاتا ہے. خلافا لمن قال، کہتے ہیں اس آدمی کے برخلاف جو یہ کہتا ہے کہ طریق الخلف اعلم، بعد میں آنے والوں کا راستہ زیادہ جانکاری والا راستہ ہے، زیادہ علم والا اور زیادہ علوم والا راستہ ہے. جو شخص بعد میں آنے والوں کے راستے کو زیادہ جانکاری والا راستہ قرار دیتا ہے، وہ گمراہی پر ہے. اسی طرح سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ منہج سلف کو سمجھنے کے لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخین منہج اور عقیدے کے معاملے میں جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ان لوگوں نے گفتگو کی ہے اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کے اقوال کے بغیر منہج سلف کو سمجھ پانا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کا یہاں پر تذکرہ بار بار کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے. اگرچہ ہمارا منہج یہ کہتا ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اگر دلائل کی بنیاد پر کسی چیز میں اختلاف کی گنجائش ہے تو اختلاف کیا جائے گا. ہم ان کو نبی یا رسول نہیں مانتے، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے منہج سلف کی بنیاد پر انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ خدمات قابل اعتماد ہیں، اور اسی طریقے سے وہ خدمات ایسی ہیں جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے عین مطابق ہیں. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طریقت اہل سنت والجماعت اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے، ان کا اسوہ اور ان کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ وہ آثار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آثار صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، باطناً و ظاہراً، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. یعنی ظاہری معانی کو بھی اپناتے ہیں اور اس کے جو باطنی معانی صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے دریافت ہوتے ہیں ان کو بھی اپناتے ہیں. ظاہری طور پر بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی اس پر عمل کرتے ہیں. وَاتِّبَاعُ السَّبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اور سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ سابقین اولین کے راستے کو اپنایا جائے. سابقین اولین سے مراد مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ہیں. وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے. حیث قال، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتاوی ابن تیمیہ میں یہ عبارت موجود ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کے اقوال کی پیروی پر ظاہری اور باطنی طور سے مشتمل ہوتا ہے، اور سابقین اولین جو کہ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں ان کی پیروی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جس میں آپ نے وصیت فرمائی، اس روایت کا بھی اعتبار رکھا جاتا ہے۔ وصیت کیا فرمائی؟ علیکم بسنتی، اے لوگو تم میری سنت کو اپناؤ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے خلفاء، یعنی 33 سالہ دور نبوت جس میں پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے کے سارے خلفاء آل بیت میں بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری رشتہ داریاں رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے احوال کو مد نظر رکھ کر کے رب کائنات نے بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول بھی فرمایا اور شریعت سازی بھی کی گئی۔ ان کے احوال کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا میری سنت کو اپناؤ، اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں نص صریح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدیین، ایسے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا وہ حتمی فیصلہ ہے جس کے خلاف جانے والا گمراہ اور اس گمراہی کی بنیاد پر اسلام سے باہر ہونے کی کگار تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خلفائے راشدین پر نکیر کرے، ان کے خلاف تنقیص کرے، ان کے خلاف ایمان رکھے، ان کے خلاف گفتگو کرے، ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ چلے، ان کے شانہ بشانہ اٹھے بیٹھے اور ان سے دوستی اور محبت کا اظہار کرے، تو یہ سارے کے سارے لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں، کیونکہ خود نبی آخر الزمان نے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان خلفائے راشدین کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ تو فرمایا میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں میرے بعد ان کی سنت کو اپناؤ، تمسکوا بہا، ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ داڑھ کے دانتوں سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دانتوں میں رب کائنات نے طاقت دی ہے۔ جب انسان کو کوئی سخت چیز توڑنی ہوتی ہے تو وہ سامنے کے دانتوں سے اس وجہ سے نہیں توڑتا کہ دانت زخمی ہو جائیں گے، بلکہ داڑھ کے دانت سے توڑتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی چیز پکڑنی ہے تو سامنے کے دانتوں سے نہیں پکڑتا ہے بلکہ داڑھ کے دانتوں سے پکڑتا ہے، کیونکہ داڑھ کے دانتوں کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ان میں قوت دی گئی ہے، ان میں طاقت دی گئی ہے اور ان میں مضبوطی دی گئی ہے۔ تو فرمایا ان چیزوں کو، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، صرف تھام لینا کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا خبردار دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے منہج سلف کو بالکل واضح کر دیا۔ یہ تمہید کی شکل میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پہلا ضابطہ جو منہج سلف صالحین کے ضوابط میں سے منتخب ضابطہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس میں پہلا ضابطہ ہے ان العبادۃ ہی التوحید وان الحکمۃ من خلق الخلق ہی توحید اللہ تعالی وافرادہ بالعبادہ لان التوحید حق اللہ الاعظم۔ پہلا ضابطہ یہ ہے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے در حقیقت توحید ہے، یعنی انسان کوئی عبادت انجام دے اور عقیدہ توحید سے عاری ہو تو اس کی عبادت رائے گاہ ہے،
قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط توحید ہے۔ تو فرمایا عبادت جو ہے یہ در حقیقت توحید ہے۔ وَأَنَّ الْحِكْمَةَ، اور اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ہِیَ تَوْحِیدُ اللَّہِ تَعَالَى، پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ وَإِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ، اور اللہ رب العالمین کو عبادت میں تنہا اور یکتا مانا جائے۔ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ حق اللہ الاعظم، کیونکہ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم حق ہے، سب سے عظیم حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ توحید کے تقاضوں کی مکمل تکمیل کی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی تنفیذ کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور عبادت میں اس کو یکتا ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، یہ بندوں کا سب سے بنیادی حق ہے جو بندوں کے اوپر رب کائنات کے حقوق میں سے واجب ہوتا ہے اور سب سے عظیم حق ہے۔ اس سلسلے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وحدہ، اللہ رب العالمین تنہا ہے، لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے، توحید کے اقرار میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ شریعت اثبات و نفی دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنے کا نام ہے۔ کوئی شخص توحید کا اقرار کرے اور شرک کا انکار نہ کرے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہی عن المنکر بھی ہے، جہاں توحید کا اقرار ہے وہیں شرک کا انکار بھی ہے، لہذا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اس روایت کے متن کو دیکھیں، روایت کی عبارت کو دیکھیں، اس میں فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ظاہر سی بات ہے اس بات کی گواہی دینے والا مسلمان ہو گیا، لیکن ساتھ میں مزید کیا فرمایا؟ وحدہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یہ تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارنے والی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود تاکید کی گئی وحدہ، اللہ تنہا ہے، صرف وہی عبادت کے قابل ہے اور وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، پھر سے تاکید کی گئی نفی کے طور پر کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک جانب اس کا اقرار اور اس کی توحید کا اقرار، اور دوسری جانب اس کے ساتھ کیے جانے والے شرک کا انکار۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے بعد فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ عبارت یا یہ کلمات ان نقیدوں کا انکار کرنے کے لیے کافی ہیں جن نقائد کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، یا آپ علم غیب جانتے ہیں۔ یہاں پر واضح کر دیا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور رسول ہیں، بندے ہیں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ نبی ویسا ہی نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، استنجا قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے، بھولتا ہے، یاد رہتا ہے، بیمار پڑتا ہے، صحت یابی ملتی ہے، ساری وہ چیزیں جو انسانوں کے اندر ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، بس رب کائنات نے اس کو ایک مقام دیا ہے، وہ مقام رسالت کا مقام ہے، جس مقام کی بنیاد پر عام انسانوں سے اس کے مقام کو بلند کر دیا گیا۔ یہ اس کی خصوصیت، اس کی خوبی ہے۔ اس خوبی کا اس کی وفات کے بعد کوئی دعویٰ کر لے تو وہ جھوٹا ہے اور اسلام سے خارج ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے ہیں،
اس طریقے سے ہیں. دنیا میں ایک بھی کیس دکھا دیا جائے، چھٹی انگلی انسان کے نکل آتی ہے، یہاں نکل آئے یا یہاں نکل آئے، لیکن ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی چھٹی انگلی کہیں دیکھی گئی ہے؟ نہیں دیکھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کے طرح سے ہیں. جیسے میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، ویسے ہی قیامت اور میرے بیچ میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور یہی اتنا نہیں، اس بات کی بھی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عیسائیت کے اس عقیدے کی تردید کر دی گئی جس میں کہا جاتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ رب العالمین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یا رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ دعویٰ یہاں سے خارج ہو جاتا ہے. فرمایا عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے، غیب جاننے والے نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں مبالغہ آرائی نہ کی جائے. وَكَلِمَتُهُ، فرمایا آگے یہ بھی عقیدہ ہے اسلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کلمہ ہیں. کلمہ ہے یعنی کن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو. اور مریم علیہ السلام کی بچہ دانی میں بچہ ٹھہرا، حمل ٹھہرا، اور اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی. یہ اللہ کے لفظ کن کے ذریعے حکم دیا گیا، ایک فرمان تھا جس کے ذریعے ان کا وجود ہوا. فرمایا القاہا الی مریم، اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے مریم کی جانب القا کیا تھا، مریم کی جانب بھیجا تھا، القا کیا تھا. اور مریم کے رحم مادر کو حکم دیا تھا کہ بچے کی پیدائش لازمی کی جائے. اور اس کے بعد فرمایا روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے روح ہیں. یہاں پر ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے بعض فرقوں کا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہا گیا ہے. اور اسی بنیاد پر لوگ وحدت الوجود کا دعویٰ کرتے ہیں. وحدت الوجود کس کو کہا جاتا ہے؟ وحدت الوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین موجود ہے. میرے اندر بھی اللہ موجود ہے، آپ کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ بعض غالی قسم کے صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کتے اور سور میں بھی نعوذ باللہ اللہ موجود ہے. لہذا جس کی بھی عبادت کی جائے گویا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس شرک کا سب سے خطرناک دروازہ ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. تو یہاں پر اس کی بھی تردید کر دی گئی. فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اللہ کی جانب سے روح ہیں. یہ روح کی نسبت، یہ نسبت تشریفی ہے، نسبت شرفی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی گئی روح، اللہ کی روح نہیں بلکہ بھیجی گئی روح. اور اس کے بعد فرمایا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ جنت مبنی برحق ہے اور دوزخ اور جہنم بھی مبنی برحق ہے. مسلمانوں میں ایسے فرقے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گے. یہ باطل عقیدہ ہے. جنت اور جہنم میں جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ رہیں گے رب کائنات کے حکم سے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایک فکر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جنت اور جہنم خیالی چیزیں ہیں یا شوق دلانے اور ڈرانے کی چیزیں ہیں. بہت بڑے بڑے مفکرین جن کو مسلمان اسلامی اسکالر سمجھتے ہیں ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. میں نام لے کر کے زیادہ جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے آیا تاکہ مسلمان عمل زیادہ انجام دیں، اور جہنم کا ذکر اس لیے آیا تاکہ مسلمان گناہوں سے بچے. یعنی اس کو شوق دلانے اور ڈرانے کی چیز قرار دیا گیا ہے. یہ باطل عقیدہ ہے. یہاں پر کہا گیا کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی، نتیجہ بتایا گیا. فرمایا جس نے ان چیزوں پر ایمان رکھا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. یہاں پر بھی ایک عقیدے کی تردید کر دی گئی اور ایک بشارت سنا دی گئی.
دیکھیے کتنی باریکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا ان نقائد میں پختگی اختیار کرنے اور ان نقائد کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں. علی ما کان من العمل، اس کے عمل کے بقدر اس کو جنت میں مقام ملے گا. ایک مسلمان نمازوں کا پابند ہے لیکن کاہلی کرتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کی کمی ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے میں تاخیر ہو، کچھ دنوں تک سزا ملے پھر جنت میں جائے. کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک سزا کاٹے پھر جنت میں جائے. یہاں پر اس ٹکڑے سے یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا جتنا عمل ہوگا اتنے عمل کے مطابق اس کو جنت کا مقام ملے گا یا جنت میں داخل ہونے سے متعلق اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. یہاں پر واضح طریقے سے اس عقیدے کو صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. الایمان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور معصیت کے کاموں سے گھٹتا ہے. لہذا احناف مرجیہ یا وہ اہل کلام کے فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا کافی ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، عمل بالارکان اس کے اندر شامل نہیں ہے، وہ ایمان کی غلط تعبیر پیش کرتے ہیں. ایمان کے اندر عمل شامل ہے، جو جتنا عمل کرے گا اس کو ایمان میں اتنی پختگی ملے گی، اور جتنا جس کا عمل کمزور ہوگا اس کا ایمان اتنا ناقص اور کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مختصر سی روایت ہے جس کے چند نقاط آپ کے سامنے بیان کیے گئے. گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں رونما ہونے والے سارے فتنوں کی تردید اس مبارک حدیث کے اندر ذکر کر دی. اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ والمقصود ہونا، یہاں پر مقصود کیا ہے؟ ان الخلیلین ہونا اکمل خاصۃ الخاصۃ توحیدا. یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان دونوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ خاص الخاص ہیں توحید کی تکمیل کے بارے میں، یعنی توحید کی تکمیل کے سلسلے میں ان لوگوں کو بعض مسائل میں خاص الخاص رکھا گیا، خاصوں سے زیادہ خاص رکھا گیا. فلا يجوز ان يكون في امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هو اکمل توحیدا من نبی من الانبیاء فضلا عن الرسل فضلا عن اولی العزم فضلا عن الخلیلین وکمال توحیدہما بتحقیق افراد الالوہیت. فرمایا کہتے ہیں کہ کسی امت اسلامیہ میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امت اسلامیہ کا یا امت محمدیہ کا فرد ہو اور وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی توحید مکمل تھی، اکمل تھی. اور اسی طریقے سے انبیاء میں، اولو العزم من الرسل میں، اور سارے کے ساری جو انسانیت گزری ہے ان میں سب سے زیادہ کامل اور افضل توحید خلیلین کی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح فرمائی اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِمَا بِتَحْقِيقِ إِفْرَادِ الْأُلُوهِيَّةِ. ان دونوں کی توحید کا کمال کیا ہے کہ یہ توحید الوہیت کی تحقیق کرتے ہیں. توحید الوہیت کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رب کائنات کے ساتھ عبادات میں اللہ رب العالمین کو تنہا اور یکتا سمجھنا، یہ توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت میں یہ لوگ سب سے زیادہ کامل تھے. وَهُوَ أَلَّا يَبْقَى فِي الْقَلْبِ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ أَصْلًا. اور توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت اصلاً یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، غیر اللہ کے سلسلے میں کوئی الفت و محبت
جو اللہ کی لازمی الفت و محبت پر غالب آ جائے اس کا کچھ بھی شائبہ باقی نہ رہے. بل یبقى العبد موالیا لربہ فی کل شیء، بلکہ بندے کو اللہ رب العالمین سے دوستی کا اور اس سے ولایت کا حق ادا کرنا ہے ہر چیز میں. یحب ما احب، محبت میں، اور کسی سے نفرت کرے تو نفرت کرنے میں، کسی سے رضامندی کا اظہار کرے تو رضامندی کرنے میں، کسی سے ناراض ہو تو ناراضگی میں، اور کسی کو کوئی حکم دے تو حکم دینے میں، کسی کو کسی چیز سے روکے تو روکنے میں. چند چیزوں کا تذکرہ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب سے موالات اختیار کرے. محبت میں کسی سے محبت کرے تو سب سے زیادہ محبت رب کائنات سے ہو، کسی سے نفرت کرے تو نفرت بھی رب کائنات کی نفرت کی بنیاد پر ہو، اس کے دین کی بنیاد پر ہو. کسی سے رضامندی کا اظہار کرے تو یہ رضامندی بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے تابع ہو. کسی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو یہ بھی رب کائنات کے ضابطے سے بغاوت کے نتیجے میں ناراضگی کا اظہار کرے. اور کسی کو کسی بات کا حکم دے تو اللہ کے دین کا حکم دے، کسی چیز سے روکے تو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے روکے. یہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، یہ منہاج السنہ کے اندر یہ عبارت شیخ الاسلام کی موجود ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی ایک اور عبارت آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے. فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وہ توحید جس کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے. وَأَنزَلَ بِهِ كُتُبَهُ، اور جس کی بنیاد پر اپنی ساری کتابوں کو نازل فرمایا. تورات و انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور قرآن مجید، جتنی آسمانی کتابیں سب اسی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نازل کی گئیں. وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ، اسی توحید کے تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو مبعوث فرمایا. وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ مِلَّةٍ، مسلمانوں کی تمام ملتیں اس بات پر متفق ہیں، سب کا اس بات پر اجماع ہے. فَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَئِمَّةُ، جیسا کہ ائمہ کرام نے کہا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ هو عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ کما بین ذلك فی قولہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور سارے مسلمانوں کے سارے مکاتب فکر کے ائمہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور صرف اللہ رب العالمین تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں جو 163 نمبر کی آیت ہے اس میں ذکر فرما دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب، تمہارا الہ ایک الہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْإِلَٰهَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا معبود ہے. لا يجوز ان يتخذ الہ غیرہ فلا يعبد الا ایاہ، یہ چیز جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا ضابطہ جو آج کے درس میں کسی حد تک ذکر کر دیا جائے، دوسرا ضابطہ یہ ہے ان العقیدہ السلفیہ الصحیحہ ہی الاصل الذی یجب ان یستقر فی القلب وَيُصَدِّقَهَا الْعَمَلْ لِأَنَّ صَلَاحَهَا مُوجِبٌ لِقَبُولِ الْعَمَلِ وَفَسَادَهَا مُوجِبٌ لِرَدِّهِ. اگلا ضابطہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر وہ یہ کہ صحیح سلفی عقیدہ یہ ہے، صحیح سلفی عقیدہ یہ ہے جس کی اصل اور بنیاد یہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس بات کو واجب سمجھتے ہیں اور اس بات کے استقرار کو دل میں، اس کے یقین کو واجب اور ضروری سمجھتے ہیں اور عمل کی تصدیق اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو کرنے والا یعنی اس عقیدے کو اپنانے والا موجب لقبول العمل،
یہ عمل کو کرنے کا موجب ہے. یعنی عقیدے صحیحہ سلفیہ کو اختیار کرنے والا دل میں اپنے عقیدے کو بیٹھاتا ہے، اس کے لیے یہ بات واجب ہے، اور اس کا عمل اس کے عقیدے کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. اگر وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ عقیدے صحیحہ سلفیہ پر باقی ہے، تو عمل سے ظاہر ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، جھوٹ سے بچنے والا بھی ہوگا. بشری تقاضے سے شیطان کے غلبے کے نتیجے میں کبھی لغزش اور گمراہی میں پڑ گیا تو توبہ کر کے فوراً قرآن و سنت کی جانب رجوع کرے گا. تو کہتے ہیں کہ عمل اس کے ایمان اور عقیدے کی تصدیق کرنے والی چیز ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کی بنیاد اس کے عمل پر ہے، اور اس کے عقیدے کا فساد اس کے عمل کے فساد پر مبنی ہے. عمل ٹھیک ہوگا تو عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور عمل غلط ہوگا تو عقیدہ فاسد ہوتا چلا جائے گا، ناقص ہوتا چلا جائے گا. اس سلسلے میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یقرأ، آپ فرما رہے تھے، فی المغرب بالطور، آپ صلاۃ مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، کہتے ہیں جبیر بن مطعم، یہ سورت نے سب سے پہلے میرے دل میں ایمان کو قرار دے دیا، ایمان کو بیٹھا دیا، ایمان کو مضبوط کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت صلاۃ مغرب میں فرمائی، صحابی رسول نے اس کو سنا، سن کر کے اس کو سمجھا، اس کے تقاضوں کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا. اس کے نتیجے میں ان کا ایمان ان کے دل کے اندر استقرار اختیار کر گیا، مضبوطی اختیار کر گیا. اسی طریقے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الایمان لیس بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان جو ہے یہ ظاہری زیب و زینت کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، ولا بالتمنی، اور نہ ہی تمنا کرنے اور خواہش کرنے کا نام ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا رہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، میں اہل ایمان میں شمار کر لیا جاؤں. انسان ظاہری زیب و زینت اختیار کرتا رہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے. انما الایمان ما وقر فی القلب، بلکہ ایمان یہ ہے جو ایمان دل کے اندر قرار پا جاتا ہے، دل کے اندر استقامت اختیار کر لیتا ہے. وصدقہ العمل، اور اس ایمان کی تصدیق انسان کا عمل کرتا ہے. عمل جتنا بہتر ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس عبارت کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کر دیا جائے. فرماتے ہیں الاعتقاد هو الکلمۃ التي يعتقدها المرء، اعتقاد یعنی عقیدہ یہ ہے جس کا اعتقاد کوئی انسان رکھتا ہے. اعتقاد کہا جاتا ہے عقد، عقد کہا جاتا ہے گرہ لگانے کو. کسی چیز میں آپ گرہ لگا لیں، جیسے دو انگلیوں کو آپ نے آپس میں ملا کر کے گرہ لگا لی، ایک انگلی کمزور تھی، دونوں انگلیاں ملیں تو اس میں مضبوطی آ گئی. یا رسی کے اندر آپ گانٹھ لگا دیں، عام رسی کے مقابلے میں گانٹھ والی جگہ مضبوطی اختیار کر گئی، اسی گرہ کو عقیدہ کہا جاتا ہے لغوی لحاظ سے. تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اعتقاد جو ہے یہ انسان کے اعتقاد اختیار کرنے کے کلمے کا نام ہے. وَأَطْيَبُ الْكَلَامِ وَالْعَقَائِدِ، اور سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ بہتر کلام اور سب سے زیادہ بہتر عقیدہ کیا ہے؟ کلمۃ التوحید، توحید کا کلمہ، کلمہ توحید یہ سب سے بہتر کلمہ اور سب سے بہتر عقیدہ ہے. وَاعْتِقَادُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یہ سب سے پاکیزہ کلمہ اور سب سے زیادہ مضبوط توحید کا تقاضا ہے. وَأَخْبَثُ الْكَلَامِ وَالْعَقَائِدِ، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ خبیث اور گندا کلام
اور سب سے زیادہ خبیث اور گندا عقیدہ کیا ہے؟ کلمۃ الشرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ ہوا اتخاذ الہ مع اللہ، شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو معبود بنا لینا، چاہے اس کی ربوبیت میں، چاہے الوہیت میں، چاہے اسماء و صفات میں۔ فإن ذلك باطل لا حقیقت لہ، فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا لَهَا مِن قرار، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی استقرار نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں رب کائنات کا یہ فرمان ہے، اور یہ فتاوی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ شیخ الاسلام کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک فرمان ہے، قول ہے، فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ، دل کو کھولنے کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سب سے عظیم سبب یہ ہے التوحید، سب سے عظیم سبب توحید ہے۔ انسان کے دل کو رب کائنات کو پہچاننے کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے کھولنے والی، ان میں انشراح پیدا کرنے والی سب سے بنیادی چیز جو ہے یہ عقیدہ توحید ہے۔ وعلی حسب کمالہ وقوتہ وزیادتہ یکون انشراح الصدر صاحبہ، فرمایا توحید اپنے کمال، اپنی قوت، اپنی زیادتی کے لحاظ سے اپنے ماننے والے یا زیادتی پیدا کرنے والے کے دل کو اتنا ہی زیادہ کھولنے والی چیز ہے۔ جو شخص توحید میں جتنا کمال پیدا کرے گا، جتنی قوت اور طاقت پیدا کرے گا، جتنی زیادتی پیدا کرے گا، وہ شخص اپنے سینے کو مولائے حقیقی کو سمجھنے کے لیے اتنا زیادہ کھول سکے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر زندگی گزارتا ہے، جس کا دل توحید کے ذریعے انشراح پا جائے، اس کو رب کائنات ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ اس نور کے ذریعے وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، عزت و وقار ملتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو فالہدی والتوحید، آگے فرماتے ہیں ہدایت اختیار کرنا، توحید کو اپنانا، من اعظم اسباب شرح الصدر، یہ سینے کو کھولنے کے سب سے عظیم اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ والشرک والضلال من اعظم اسباب ضیق الصدر وانحراجہ، اور شرک جو ہے اور گمراہی، یہ شرک انسان کے دل کو تنگ کرنے کے لیے اور گمراہی پر اس کو لگانے کے لیے سب سے بنیادی سبب ہے۔ آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ایک توحید کو ماننے والا، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والا، توحید کے اوپر عمل پیرا ہونے والا، کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کے آگے جھکے، کسی جانور کی عبادت کرے، غیر اللہ کے آگے جھکے، بے زبان مخلوق کو اپنا معبود سمجھے، اس کے آگے کھڑے ہو کر کے دعائیں کرے، منتیں مانگے، یا اس سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی تمنا کرے یا خواہش کرے۔ یہ بے عقلی کی دلیل ہے۔ انسان کو رب کائنات نے اتنا سمجھدار، اتنا باکمال بنایا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، کسی بات کو سمجھ سکتا ہے، کسی سے گفتگو کر سکتا ہے، کوئی چیز چکھ سکتا ہے کہ کھٹی ہے، میٹھی ہے، نمکین ہے، پھیکی ہے، کیسی ہے، ہر چیز کی صلاحیت رب کائنات نے دی ہے۔ تو اب یہ انسان اپنے سے زیادہ کمزور مخلوق کے آگے گر جائے یا اپنی جیسی مخلوق کے آگے جھکنے لگے تو یہ بے عقلی کی دلیل ہے، اور یہ بے عقلی انسان کے سینے کے تنگ ہونے کی دلیل ہے۔ تو فرمایا توحید جو ہے یہ سینے کو کھولنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور توحید اور شرک سینے کو تنگ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک شخص جو شرک کرتا ہے
وہ کتنے آرام سے جا کر کے ایک ایسی قبر کے آگے لیٹ جاتا ہے جس کے بارے میں اگر عام زندگی میں اس سے پوچھا جائے کہ اس قبر والے سے تم گفتگو کر سکتے ہو تو یہی کہے گا کہ عجیب احمق انسان ہو، جو مر گیا اس سے گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ سارے معبودان باطلہ اگر جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، مکھی ان کے معبودان باطلہ سے کچھ چھین کر کے لے جائے تو اس کو واپس چھین نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی اور جو پکار رہے ہیں وہ بھی، ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں کے دونوں انتہائی کمزور ہیں۔ تو یہاں پر ہم دو ضابطوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ضوابط کو جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی ضوابط ہیں ان کو سمجھنے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ضابطے میں دو ضوابط میں آپ کے سامنے توحید کی فضیلت اور شرک کی قباحت پر اختصار کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے بلکہ کئی دن چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ اشارے کیے گئے، دلائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، صحابہ کرام کے اقوال، آثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور علماء اسلام کے بعض اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ کل کے درس سے انشاءاللہ روزانہ 3 دنوں تک یا جو بھی وقت بچا ہے روزانہ 3 ضوابط آپ کے سامنے، کچھ اہم ضوابط ذکر کیے جائیں گے۔ اگرچہ اس کتاب کے اندر تقریباً 32 ضوابط اہل سنت والجماعت کے ذکر کیے گئے ہیں جن کی تکمیل کر پانا ممکن نہیں ہے، لیکن روز مرہ کے جن ضوابط سے ہمارا سامنا ہونا چاہیے ان کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔